program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. ویلکم بیک ونس اگین یو آر واچنگ پروگرام کے سی ہاٹ لائن. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کچھ سیکٹر وائز بات کر رہے تھے, سیمنٹ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, فرٹیلائزر کی کیا اسٹوری ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بینکنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, موڈیز کی ریٹنگ کو انفیکٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب پروگرام میں آگے مزید جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے. عمران خلیل صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عمران صاحب, کچھ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے ابھی مینشن کیا کہ فرٹیلائزر, سیمنٹ اور ان تمام کو تو ہم نے ڈسکس کیا, ایک ایمنسٹی کے حوالے سے ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہماری 2-3 دن سے ڈسکشن چل رہی ہے. کچھ چیزیں ہیں ابھی بھی انکلیئر ہیں. مارکیٹ کے اندر نو ڈاؤٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پارٹیسپینٹس اپنا پارٹ لینے کے لیے اسٹینڈ بائی پر ہیں, لیکن ابھی بھی سی جی ٹی کے حوالے سے کچھ آج بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ پوزیشن کلیئر نہیں ہے. آلدو کہ ہم نے دیکھا کہ ایس سی سی پی چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ جو 2 ویک کے اندر اس چیز کو کلیئر کر دیا جائے گا. کیا واقعی اس چیز کی وجہ سے ابھی پارٹیسپینٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں ان ہونے سے گھبرا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میں تو پہلے اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ اس میں کلیئر کیا ہے, مجھے یہ بتائیے. ایگزیکٹلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک اسکیم بہت اچھی نیت سے ایک اسکیم اناؤنس کی, اور اس کے جو بھی ریزنز ہیں جو پہلے ہمارے ایشوز رہے ہیں اس لیے کی, بٹ وہ اسٹاک اسپیسیفک کی. پہلی تو چیز یہ تھی کہ اس کو آپ صرف اسٹاک اسپیسیفک رکھنے کی جگہ اس کو ایک جنرل کر دیتے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ صرف ان کے ساتھ کرا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں کرا جا رہا. سو اس کو جنرل بیسس پہ رکھنا چاہیے تھا, اور اس اسکیم کو جتنا جلدی ہو سکتا تھا امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس میں دیکھا ڈیلیز ایف بی آئی کی طرف سے بھی ہوئے, ابھی بھی امپلیمنٹیشن ایشوز آ رہے ہیں. نیشنل کلیئرنگ کہہ رہے ہیں ہمارا سسٹم ریڈی ہے بٹ ہمیں گو ہیڈ نہیں مل رہا. اچھا, ہمارے پاس کچھ خبر یہ تھی کہ کچھ سافٹ ویئر کا پرابلم تھا, اس وجہ سے جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو رہا تھا, تاکہ تمام چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, لیکن وہاں سے میرے خیال میں پرابلم ریزالو ہو گیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں کلیئر ہو جائیں. آپ کی کیا اس بارے میں؟ دیکھیں, بالکل میں تو چاہتا ہوں جتنا جلدی کلیئر ہوں, بیکاز ایز اے کامن انویسٹر آپ اس کو اتنی انسرٹنٹی دے رہے ہیں. جو مارکیٹ میں آنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کتنے نوٹسز آ جائیں گے, کیا ہوگا, کیا کروں گا میں, اور ایسا نہ ہو کہ ابھی میں اس ریلیف کا فائدہ اٹھا لوں اور بعد میں جب نیا سیٹ اپ آئے یا نیا سیٹ اپ آئے تو مجھے ایسا نہ ہو یہ واپس سے پھر مجھے نوٹسز آنا شروع ہو جائیں. سو لوگوں کی یہ بھی کنسرنز ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس میں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمیں ایسے ایک تو سیکٹر وائز کرنے کی جگہ اس کو براڈ کر دینا چاہیے تاکہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے, اور اس کو ٹرانسپیرنٹ پروسیس سے جتنا جلدی ہو سکے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ کلیکشن بھی اس کی ایزی ہو اور گورنمنٹ کی کٹی میں بھی کچھ آنا شروع ہو. ایگزیکٹلی. آپ کو جو آپ نے کیپٹل گینز کلیکٹ کرنے وہ آپ کے پاس جو ہے اماؤنٹ آنی چاہیے. یہ بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایکچولی کتنا جو ہے وہ گین کر لیا, کیپٹل گینز ٹیک کے ذریعے آپ کی کتنی کلیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے, یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں. یا کچھ نئے آئی پی اوز کے حوالے سے, کیونکہ اویئرنیس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, لوگ اس میں بھی جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. نئے آئی پی اوز کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں ہیں, کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نئی آئی پی اوز آ رہے ہیں, کتنی اٹریکشن آ رہی ہے واپس مارکیٹ میں؟ دیکھیں, ہماری مارکیٹ میں بہت ساری کمپنیز لائنڈ اپ ہیں, بہت سارے ایسے آئی پی اوز لائنڈ اپ ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک آئی پی او سبمٹ میں گیا جدھر بہت ساری کمپنیز نے پریزنٹیشنز دی جو نیکسٹ لائنڈ اپ ہیں اپنے آئی پی اوز لانے کے لیے. دا بیسک فنڈامنٹل پرابلم ہیئر از کہ دا مومنٹ یو لسٹ آپ کو نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی کمپلائنس کاسٹ گوز اوور دا روف. آپ لسٹ کرتے ہیں, آپ کو ایف بی آر نوٹسز بھیجنا شروع کر دیتا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لسٹ کیوں کریں گے؟ آپ اگر بغیر لسٹ کرے 25% ٹیکس پے کرتے ہیں, لسٹ کر کے آپ کو 35% پے کرنا پڑتا ہے. کلیئر ڈس ایڈوانٹیج تو ادھر آتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کیپٹل ریز کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنی پرابلمس ہیں, اتنے ایشوز ہیں. سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم ان کو کس طرح سمپلیفائی کر سکتے ہیں, اور ادھر میرے خیال سے ہمیں ہمارے سارے ریگولیٹرز کو مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ نئے انٹرنٹس کو ایک اسپیس دی جا سکے اور انکریج کرا جا سکے. انویسٹر کو آپ تھوڑی سی ایز دیجیے مارکیٹ کے آنے کے لیے, آٹومیٹکلی آئی پی اوز بھی آئیں گے اور پھر آپ کے پاس پارٹیسپینٹس بھی آئیں گے. لوکل پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں یا جس کے حوالے سے ہم زیادہ بات کرتے ہیں. انسٹیٹیوشنس کی, فارنرز کی ہم نے دیکھا ان کی سپورٹ تو مارکیٹ کو نظر آتی ہے, لیکن ابھی جو ہم نے ان بٹوین دیکھا کہ والیومز کے اندر نمبر تھوڑے آ رہے تھے, وہ لوکل پارٹیسپیشن تھوڑی کم ہو گئی تھی. اس وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ لیس اٹریکٹیو ہو گئی تھی مارکیٹ جو ہے والیومز وائز. بہرحال آپ لوکل پارٹیسپیشن دیکھیں گے تو بڑے والیومز آپ کو آٹومیٹکلی مارکیٹ کے اندر نظر آئیں گے. چلیں جی, پروگرام میں وقت کیونکہ محدود ہے اور بہت سارے سوالات ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آج جلدی جلدی وہ سوالات پوچھ لیے جائیں جو ہمارے جو ویئرس جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. مارکیٹ کے حوالے سے ایک سوال بڑا اہم ہے, ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ کرنٹ مارکیٹ پہ ایکسپرٹس کی کیا ہوا ہے, کیا ویو ہے اور کس طرح کی پوزیشن جو ہے وہ مینٹین کرنے کی ضرورت ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم.
देखिए मैं तो लोगों को हमेशा ये कहता हूँ आप अच्छे स्टॉक्स में रहें जिनके पे आउट्स अच्छे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस एक पास हिस्ट्री रही है. बट सेइंग दैट our view is कि the market looks pretty strong despite some political issues जो आगे आ सकते हैं, उससे थोड़ी करेक्शन आ सकती है. बट आई थिंक फंडामेंटल्स ठीक हैं. कुछ बेसिक इशूज़ हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाएं, कुछ इशूज़ पे क्लैरिटी आ जाए, CGT का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए जितना जल्दी, तो आई थिंक देयर इज नो रीज़न व्हाई मार्केट शुड नॉट. ठीक है, 25 जुलाई वाला फैक्टर ज़हन में रखना चाहिए इन्वेस्टर को. आई थिंक रखना ज़रूर चाहिए, बिकॉज आप देखें कुछ भी न्यूज़ से मार्केट ऊपर न्यूज़ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है. बट व्हाट आई से इज लोग अपनी पोजीशंस थोड़ी सी लॉन्ग टर्म रखें, एंड लॉन्ग टर्म में जो मार्केट आपको इनपुट्स या रिटर्न्स देती है वो आपको और कहीं नहीं मिलता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको इशूज़ ज़रूर आ सकते हैं, आपकी वैल्यूएशन थोड़ी नीचे ज़रूर जा सकती है, बट ऑब्वियसली I would not recommend anybody to put all their eggs in one basket, but if you diversify appropriately, तो there's no reason why you will not always make key to good success money out of always. it. Yeah. Thank you very much इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपसे जो हमारी डिस्कशन रहेगी और इंशाल्लाह आपसे इनपुट भी जो फ्यूचर में लेते रहेंगे. लेकिन ये आज का प्रोग्राम था, मार्केट के हवाले से बात हुई. इमरान खलील मियाँ मेरे साथ मौजूद थे और मार्केट के हवाले से एनालिसिस कर रहे थे, और आज कोशिश मैंने की कि आपके सवालात जो है डायरेक्ट अपने एक्सपर्ट से पूछें, और यकीनन आपको जो है उनके जवाब भी ज़रूर मिल गए होंगे. प्रोग्राम के हवाले से अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, पता हमारा नोट कर लीजिए, feedback@businessplusTV.pk पे अपने क्वेश्चंस और फीडबैक आप हमें भेज सकते हैं. कल इंशाल्लाह रिजल्ट्स के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे और भी कुछ चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मोहम्मद यासिर को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.